بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے اور وہی غالب باحکمت ہے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ. اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و ستائش نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پایا درود و سلام کے بعد معزز حاضرین، محترم سامعین، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کو جاننا ایک مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ پچھلے پروگرام میں کچھ اشارات سن چکے ہیں. اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس سرزمین پر کیا کچھ فتنے، شرک اور کفر، برائیاں اور خرابیاں عام ہو چکی تھیں، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کی دینی حالت، اجتماعی حالت، سیاسی حالت اور مختلف ناحیوں سے کیا صورتحال تھی، شیخ محترم مقصود الحسن حفظہ اللہ کی زبانی آپ سن چکے ہیں. اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوج مطہرہ حضرت ہاجرہ اور فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی اس سرزمین پر جو بے آب و گیا اور وہاں کسی بھی معروف جاندار سے بالکل بے نام و نشان جگہ تھی، ایسی جگہ آباد کیا تو پھر
اس کے بعد کے کیا حالات رہے، یہ کچھ تفصیلات کے ساتھ ساتھ اس گھنٹے سوا گھنٹے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات جو سنے ہیں، آج کی موجودہ زندگی میں ہمارے لیے کیا عبرت و نصیحتیں ہیں، یہ بھی آپ کے گوشے گزار کیا گیا۔ اور آج اللہ کے فضل و توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کس وقت ہوئی، آپ کی ولادت مبارکہ کا کوئی متعین تاریخ متفقہ طور پر کیوں نہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ کا بچپنا اور آپ کے ابتدائی زندگی کے حالات فضیلت الشیخ مقصود الحسن حفظہ اللہ انشاءاللہ ہمارے سامنے رکھیں گے، اور اس میں بھی جو ہمارے لیے عبرت و نصیحتیں، جو دروس پنہا ہے، وہ انشاءاللہ واشگاف کریں گے۔ اس سے پہلے میں چند ابیات اشعار آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، جن کا وعدہ پچھلی بار ہم نے کیا تھا۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جس کی برکت اور جس کے فائدے میں آپ کو 40 قسم کے الگ الگ 4 فائدے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بر آئیں، رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کو چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کو چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، اللہ سے رشتوں کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، اللہ سے رشتوں کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، خود وقت کے دائرے کو موڑا، خود وقت کے دائرے
فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے، مظلوموں کی فریاد سنی، مجبوروں کی غم خواری کی، مظلوموں کی فریاد سنی، مجبوروں کی غم خواری کی، زخموں پہ خنک مرہم رکھے، بے چین دلوں کے کام آئے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت جھنجھلائے، شیطان نے ہزاروں بل کھائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت جھنجھلائے، شیطان نے ہزاروں بل کھائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے۔ اب فضیلت شیخ مقصد الحسن حفظہ اللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آج ہماری اور آپ کی دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اگر 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ تو جب ان کی یہ خواہش پوری ہوئی اور بیٹے کی قربانی کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں بیٹوں کے نام قرعہ ڈالا، چٹھی گٹھی جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں وہ کی،
تو ہر بار قرعہ کس کے نام نکل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام۔ جب قرعہ اندازی کے بعد عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا، آپ کی پھوپھیاں اور قریش کے دوسرے سرکردہ لوگ آڑے آئے اور کہے کہ عبد المطلب اللہ کے لیے ایسا نہ کرو، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ مکے میں لوگوں کے سردار ہیں، بنو ہاشم اور قریش کے سب سے بڑے آپ مانے گئے ہیں، یہ ایک سنت بن جائے گی کہ لوگ لا کر کے اپنے بیٹے کو یہاں پر ذبح کر دیا کریں گے، اس لیے اللہ کے لیے اس سے بچیں۔ تو خیر قصہ مختصر یہ کہ وہ اس پر بضد رہے کہ ہاں ہم نے نظر مانی ہے، لیکن بعد میں فیصلہ ہوا کہ اس کا فیصلہ کسی سے کرایا جائے، اور تاریخی روایات کے مطابق کوئی کاہنہ رہتی تھی مدینہ منورہ میں، اس کے پاس جانا چاہے، یا بادیت الشام کی طرف کوئی کاہنہ تھی اس کے پاس جانا چاہے، اور ایک لمبا سا قصہ ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے کتنا اونٹ دیا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 10 اونٹ۔ تو کہا ایسا کرو 10 اونٹ ایک طرف رکھو اور بیٹے کو ایک طرف رکھو اور پھر قرعہ اندازی کرو، اگر پہلی بار بیٹے کا نام آتا ہے تو پھر اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ۔ ایسا ہی کیا، ہر بار بچے کا نام نکلتا رہا، اور جب 100 اونٹ پہنچ گئے تو پھر قرعہ کس کے نام نکلا؟ اونٹوں کے نام نکلا۔ اور مزید تاکید کے لیے 3 بار قرعہ اندازی کی، اور تینوں بار 100 اونٹ پہنچ جانے کے بعد قرعہ اونٹوں کے نام نکلا، اور یہ ہے کہ عبداللہ کو ذبح نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ تو عبد المطلب کو یہ فکر ہوئی کہ اب ان کی شادی ہو جانی چاہیے، ان کی شادی کر دینی چاہیے، چونکہ بنو ہاشم کے سب سے معزز تھے، اس لیے ان کے والد نے بنو زہرہ کے سردار وہب ابن اسد ابن عبد العزہ ابن زہرہ ابن کلاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تھا عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو نسب نامہ تھا وہ تھا آمنہ بنت وہب ابن اسد ابن عبد مناف ابن عبد العزہ بن زہرہ بن کلاب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے کس جگہ جا کر کے مل رہا ہے؟ جی کلاب پر جا کر۔ تو وہب کی بیٹی آمنہ جو خاندان کے لحاظ سے بھی اور شرافت کے لحاظ سے بھی مکے میں مشہور تھیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ ساتھیوں، اس سلسلے میں یہ بات تو متحقق ہے کہ آپ کی والدہ آمنہ ہیں، آپ کے والد عبداللہ، دونوں کی شادی ہوئی، یہ بات بھی متحقق ہے۔ لیکن شادی کے سلسلے میں جو ہمارے اور آپ کے ہاں یا کتابوں میں عام طور پر یا مقررین حضرات جو لمبا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دونوں کی شادی ہوئی، بلکہ بسا اوقات یہاں تک ثابت کیا جاتا ہے کہ ہاں کبھی کوئی کاہنہ ہے، کبھی کوئی فاحشہ عورت ہے، کبھی کوئی اور عورت ہے، کوئی ورقہ بن نوفل کی بہن ہے جو عبداللہ کو زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ ظاہر بات یہ ساری چیزیں ایک افسانہ اور ایک ڈرامہ کے طور پر ہیں۔ خود حضرت عبداللہ جو آپ کے والد تھے، ان کی شخصیت میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے زنا کا ارادہ کیا۔ یہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں۔ اصل یہی ہے کہ دونوں کی شادی عرب کے دستور کے مطابق صحیح طور پر ہوئی۔ حضرت عبداللہ چونکہ عبد المطلب کے سب سے محبوب اور پیارے بیٹے تھے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عرب کا عام طور پر دار و مدار تجارت کے اوپر تھا۔
وہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، یا تو وہ لوگ جانور پالتے تھے، بکریاں چراتے، ان کا دودھ کھاتے اور اس کا دودھ پیتے اور گوشت کھاتے تھے، یا پھر تجارت کرتے تھے، وہاں کوئی اور کھیتی وغیرہ کا تصور نہیں تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا یہ تاجر تھے، خاص طور پر آپ کے پردادا ہاشم نے تو اس سلسلے میں بڑا ہی کارنامہ انجام دیا۔ آج کے لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی طور پر تجارت کو انہوں نے فروغ دیا اور عالمی طور پر بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے تجارتی سمجھوتے کیے، چنانچہ ایک طرف شام تک وہ گئے اور تجارتی کاروباری سمجھوتا کیا، دوسری طرف یمن کی طرف گئے اور یہ شرطیں لگائیں کہ ہمارے یہاں ہمارا قافلہ آپ کی طرف اگر آئے گا تو اس کی حفاظت کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور آپ کا قافلہ ہمارے یہاں آتا تو اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بطور احسان کے قریش کے اوپر کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اصحاب فیل کو یہاں سے بھگا کر کے ہٹا کر کے قریش کے اوپر یہ کوئی پہلا احسان نہیں تھا، بلکہ ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہاتھی والوں کو تباہ اور برباد اسی لیے کیا ہی گیا ہے کہ لإیلاف قریش، قریش کے آنے جانے کے لیے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہاشم کی جو آپ کے پردادا تھے ان کے اس کارنامے کو اور قریش پر اس احسان کو بطور احسان کے بیان کیا ہے کہ یہ راستہ ہموار کیا ہے کس لیے، ان کی تاکہ تجارتی صیف یعنی شتاء اور صیف سردی اور گرمی کے موسم میں وہ تجارتی قافلے شام کی طرف گرمی میں اور سردی کے موسم میں یمن طرف جو لے کر کے جاتے ہیں تو ان کے لیے راستے ہموار رہے اور پرامن رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ان کا اصلی کاروبار کیا تھا؟ تجارت۔ لہذا جب عبداللہ کی شادی ہو گئی اپنی دلہن کے ساتھ کچھ دنوں تک رہ لیے، کتنی مدت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، 1 مہینے کی ہے، 1 سال کی ہے، 6 مہینے کی ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں۔ ہوا یہ کہ ان کے والد نے ایک بار انہیں تجارت کے لیے، ایک روایت ہے، شام کی طرف بھیجا۔ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو ان کے ساتھیوں نے انہیں ان کے والد کے ننیحال عبد المطلب کا ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں تھا، مدینہ منورہ میں تھا۔ ان کے والد کے ننیحال مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا کہ جب صحت یاب ہو جائیں گے تو واپس چلے آئیں گے، اس لیے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جو مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، ان دونوں کا خصوصی تعلق تھا آپس میں، ان دونوں کا خصوصی تعلق تھا آپس میں، حالانکہ ایک دوسرے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اوس اور خزرج کے لوگ عرب عاربہ یعنی ان کی اصل نسل یمن سے ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ یہ بھی اصل میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آپس کے اندر یہ رشتہ داریاں اور اس کا تعلق یہ قائم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کیا ہیں، آپس میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دونوں بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو لوگوں نے مدینہ منورہ یعنی ان کے والد کے ننیحال میں چھوڑ دیا اور سارے لوگ چلے آئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو عبد المطلب نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا ساتھ میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، سفر نہیں کر سکتے تھے، لہذا ہم نے انہیں یثرب کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو جب مدینہ منورہ یعنی اس وقت جو یثرب تھا اس خبر کے لیے بھیجا۔ جب حارث وہاں پر پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا ہے اور انہیں نابغہ کے گھر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی انتقال کی خبر، غمگین خبر لے کر کے آتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ خود عبد المطلب نے انہیں یثرب کھجور لانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن متفق علیہ ہے کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور وہیں انہیں دفن کیا گیا، یہ بات متفق علیہ ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ عبداللہ جب
اپنے گھر سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ امید سے تھی. آمنہ اس وقت امید سے تھیں لیکن ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. ان کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ کے کچھ ہی دن انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس دنیا میں ہوتی ہے. پیدائش ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. گویا اس سے اس طرف اشارہ تھا کہ جس طریقے سے رات کی تاریکی کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو دنیا میں روشنی ہوتی، البتہ سورج کے نکلنے سے پہلے ہی سے دنیا میں روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جب اب ہر طرف شرک کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، کفر کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، ظلم و جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، بدعات اور خرافات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو اس رات کی بھی ایک انتہا ہے. یہ رات بھی تمام دوسری راتوں کے طریقے سے اب ختم ہونے والی ہے. اور سورج کے نکلنے سے پہلے، اس لیے کہ اب سورج نبوت کا سورج ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے جس طریقے سے پہلے آہستہ آہستہ تاریکی چھڑتی جاتی ہے، اسی طریقے سے جس شخص کو نبوت ملنے والی ہے جو اصل دنیا میں جس سے اجالا ہوگا، اب اس کی بھی پیدائش ہو چکی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھور کے وقت ہوئی. اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی، مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی. اس لیے کہ عبد المطلب کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، تمام بیٹوں کے مقابلے میں عبداللہ سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ امتحان تھا ان کے ساتھ. اس لیے انہیں بڑی امید تھی کہ کاش کہ میرے بیٹے عبداللہ کا جانشین کوئی ہمیں مل جاتا. اس لیے مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ تیری کی رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی. ملا ہے فضل باری سے، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے، یتیم ایسا نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا. یہ مہینہ کون سا تھا ساتھیوں؟ اس سلسلے میں مؤرخین کے نزدیک سخت اختلاف ہے وہ کون سا مہینہ تھا، لیکن اس اختلاف کی بھی ایک حکمت ہے، کاش کہ ہمارے لوگ توجہ دیتے. وہ دن کون سے تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ پیر کا دن تھا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ صبح کا وقت تھا، سورج نکلنے سے پہلے اور صبح کی پو پھٹنے کے بعد. سورج نکلنے سے پہلے اور صبح کی پو پھٹنے کے بعد یعنی فجر طلوع ہونے کے بعد پیر کے دن آپ کی پیدائش ہے. لیکن یہ مہینہ کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے، اس سلسلے میں اہل سیر کا سخت اختلاف ہے. کچھ لوگ یہ مہینہ رمضان کا بتاتے ہیں، کچھ لوگ یہ مہینہ رجب کا بتاتے ہیں، لیکن زیادہ تر راجح قول یہی ہے کہ وہ 570 یا 71 ہجری تھی، اپریل کا مہینہ تھا. جس سال ہاتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا یہ وہی سال تھا ہاتھیوں کی ہلاکت کے 40 یا 50 دن کے بعد، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. ربیع الاول کا مہینہ تھا اور راجح قول کے مطابق یہ 9 تاریخ تھی. ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی. زیادہ مشہور 12 تاریخ ہے، لیکن بعض لوگ جو فلکیات کے ماہر ہیں، علم فلک کے، انہوں نے یہ حساب لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہجرت کے 10ویں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 10ویں سال سورج گرہن لگا تھا. 10ویں سال سورج گرہن لگا تھا، ہے نا، جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. اب علم حیات والوں نے یہ حساب لگایا تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو مہینہ اپریل ہے 20 یا 21 تاریخ ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے،
اور ربیع الاول کے مہینے میں سموار یعنی پیر کا دن یوم الاثنین وہ 9 تاریخ کو پڑتا ہے، 12 کو نہیں، 9 تاریخ کو پڑتا ہے، 12 کو نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان کے مشہور سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ذی الحجہ کو 9 ربیع الاول کو قرار دی ہے، 12 کو نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ کی پیدائش کا دن سموار کا دن ہے، اور راجح قول کے مطابق وہ 9 ربیع الاول ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے ہاں جو 12 ربیع الاول کو یہ بھیڑ اور یہ دھوم منائی جاتی ہے، یہ بات تاریخی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے متعلق بہت باتیں مشہور ہیں، بہت سی چیزیں مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز یہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں زمین میں آئے، یہ بات بھی کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایران کا آتش خدا بجھ گیا تھا، یہ مشہور ہے کہ بحیرہ ساوا سوکھ گیا تھا، وہاں کے گرجے گھر ہل گئے تھے۔ دیکھیے ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے روشنی بن کر کے آئے ہیں، آپ کی برکات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے جتنی برکات کا ظہور ہوا دنیا میں، اتنی برکات کسی اور شخص سے نہیں ہوا۔ آخر ہم اور آپ بھی اسلام کی روشنی سے جو اس وقت آشنا ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور آپ کی زندگی سے اگر نکال دیا جائے تو ہم کسی کام کے لائق نہیں ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب جو دنیا کے سب سے اچھے خاندان کے تھے اور دنیا کی سب سے اچھی زمین میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ میں، اور دنیا کے سب سے اچھے وقت میں تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر میں، لیکن جب ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی رہی تو وہ کسی کام کے لائق نہیں رہے، ہے کہ نہیں؟ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زر خریدے اور بیچے جانے والے ایک انسان غلام تھے، شکل کے لحاظ سے بالکل کالے تھے، ان کی حیثیت دنیا میں کوئی بھی نہیں تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت بلال کی زندگی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتا ہے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی سے اگر نکل جائیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ساتھ، ہم بیکار ہیں۔ آپ سے بڑا ذخیرہ اور خزانہ اور قیمت ہمارے پاس اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بات جو کچھ بھی، آپ کی طرف جو کچھ بھی سچ یا جھوٹ منسوب کیا جائے اسے قبول کر لیا جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑھو، وہ باتیں تم نہ کہو، ان کے اوپر عمل نہ کرو۔ کیوں؟ قیامت کے دن تمہارے کانوں سے متعلق بھی سوال ہوگا، کیا تم نے سنا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے متعلق بھی سوال ہوگا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ تمہارے دل سے متعلق بھی سوال ہوگا، کیا تم نے عقیدہ رکھا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور ساتھیوں، ہوا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جب خاص طور پر متاخرین نے بعض باتوں کو بغیر تحقیق کے نقل کر دیا تو اس سے بعض دشمنان اسلام کو آپ پر اعتراض کرنے کا موقع ملا۔ مثال دیتا ہوں میں، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو تعجب ہوگا کہ یہ بات جو ہم زمانے سے سنتے آئے ہیں کہ ایسا ہی رہا ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، آپ پیدا ہوئے تو ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جو ایسی باتیں بیان کرا، لیکن وجہ اس کی کیا ہے؟ اس قسم کی غیر معتبر باتیں بیان کرنے کی وجہ سے بہت سے دشمنان اسلام کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ملا، اور بہت سی بدعتیں اور شرکیہ اور بدعیہ عقائد ہمارے اندر رواج پا گئی۔
مثال میں صرف دونوں کی ایک دیتا ہوں کہ دشمنان اسلام کو اعتراض کا موقع ملا اور بعد بدعتیں ہمارے یہاں جو گھر کر کے آئی. پہلی چیز، ہندوستان کے ایک آریہ عالم نے ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول. آپ لوگوں نے سنا ہو رنگیلا رسول، جس کا جواب حضرت مولانا ثناء اللہ احمد السری رحمہ اللہ نے دیا تھا مقدس رسول کے نام سے. مقدس رسول کے نام سے سیرت کی بات انہی چیزوں کو لے کر کے اعتراض کیا تھا، بعد وہ چیزیں جو سیرت کے اندر صحیح سند سے ثابت نہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان کرتے ہوئے لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں بھی آپ نے کبھی برائی کا ارادہ نہیں کیا، صرف 2 بار برائی کا ارادہ کیا. ایک بار آپ کسی بچے کے ساتھ اپنے بکریاں چرا رہے تھے تو اس سے کہا کہ آج تم میری بکریاں دیکھو، آج میرا بھی جی کہہ رہا ہے کہ میں جا کر کے جو شبانہ جو راتیں گزرتی ہیں قصہ گوئی اور ناچ گانا ہوتا ہے میں بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤں. سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ اور اس روایت کو لے کر کے اعتراض کیا تھا. حالانکہ ساتھیوں یہ روایت ضعیف ہے. اصل یہیں سے بنیاد ڈھہ جانی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت صحیح نہیں ہے. امام ذہبی نے، امام ابن کثیر نے، حتیٰ کہ استاد محترم شیخ صفی الرحمان نے بھی اپنی کتاب میں اس کو لکھا اور ضعیف قرار دیا ہے. اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو دیکھیے بعض اس قسم کی چیزیں جو صحیح طور پر نہیں ہیں ہمارے نبی کی طرف جب منسوب کی گئی تو لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملا. اور اگر وہیں پہلے ہی مرحلے میں یہ معاملہ کٹ کر دیا تھا کہ ہاں بھائی یہ روایت صحیح، یا تو اسے درج نہ کیا جائے، اور اگر درج کیا جائے تو کہا جائے کہ یہ بات صحیح نہیں، قابل اعتراض. دوسری چیز مثال کے طور پر ایک بدعت کا ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد کی پیشانی پر وہ نور موجود تھا. چنانچہ جب عبد المطلب آپ کو ذبح کر کے آپ کے بدلے اونٹوں کو ذبح کر کے لے کر کے آ رہے تھے تو خانہ کعبہ کے پاس ایک کاہنہ، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس نے آپ کے چہرے پر نور کو دیکھا تو کہتی ہے کہ جتنے اونٹ تمہارے بدلے ذبح کیے گئے اتنے اونٹ تجھ کو میں اور دیتی ہوں، آؤ میرے ساتھ ہم بستری کرو. نعوذ باللہ من ذالک. خانہ کعبہ میں ذرا سوچ، جتنا احترام خانہ کعبہ کی یہ تھا کہ اگر کسی باپ کا قاتل بھی وہاں پہنچ جائے تو لوگ اس سے تعارف نہیں کرتے تھے. وہاں بیٹھ کر کے کوئی عورت زنا کی دعوت دے، ذرا سوچیں آپ. لیکن جیسا روایت میں ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ ابھی میرے باپ میرے ساتھ ہیں، میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا. چنانچہ ان کے باپ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے گئے اور آمنہ سے، یعنی دیکھیے چٹمکنی پٹ پیا والی بات ہے، فوراً وہیں پر جو ہے گئے، وہاں شادی کیا اور وہیں پر دونوں میاں بیوی ایک ساتھ ملے اور آمنہ امید سے ہو گئی. اور دوبارہ جب عبداللہ اس کے پاس آتے ہیں تو جو پہلے مطالبہ کر رہی تھے مطالبہ عبداللہ زنا کا ارادہ کریں، ذرا سوچنے کی بات ہے. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، جب تم یہاں میرے پاس سے گزرے تھے تمہاری پیشانی پر ایک نور تھا، اب وہ نور دکھائی نہیں دے رہا ہے. لہذا لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا تھے؟ وہ نور تھے حضرت آدم سے منتقل ہوتے ہوتے کہاں تک آیا تھا؟ حضرت عبداللہ کی پیشانی تک. پھر اس کے بعد وہ نور کہاں پہنچ گیا؟ حضرت آمنہ کے. اسی طریقے سے یہ ضعیف روایت کی آپ کی پیدائش ہوئی تو حضرت آمنہ کے کہتی ہے کہ میرے سامنے سے ایک نور نکلا. تو کہتے ہیں آپ اصل میں بشر نہیں تھے، کیا تھے؟ نور تھے، تبھی تو نور نکلا. حالانکہ یہ روایت بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ حضرت آمنہ آپ کی والدہ نے، ماجدہ نے، جب آپ پیٹ میں تھے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا. انہوں نے خواب دیکھا تھا. وہ خواب کیا تھا؟ کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہو رہا ہے جس سے بصرہ شام تک کا علاقہ پورا روشن ہو جانا. تو یہ خواب کا معاملہ ہے، ولادت کا معاملہ نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو مشہور ہو گئی ہیں آپ کی ولادت یا اس کے بعد بھی، جس کی وجہ سے اسلام دشمنوں کو اعتراض کا ہی موقع ملتا ہے اور بعض شرکیہ اور بدعیہ عقائد کی
تائید بھی ہوتی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو صحیح دلائل کے اوپر مبنی ہے اسی پر توجہ دی جائے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق جو بہت سی چیزیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. دوسری بات ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو سب سے پہلے یہ خبر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو پہنچائی جاتی ہے. عبد المطلب خوشی خوشی آمنہ کے پاس آتے ہیں، اپنے بچے کو پوتے کو گود میں لیا اور آپ کا نام محمد رکھا ہے. آپ کا نام محمد رکھا ہے. قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام آیا ہوا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. البتہ کتابوں میں، پہلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں آپ کا نام کیا رہا ہے؟ احمد ہے. جیسا قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہود اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے. چنانچہ امام ابو نعیم اصفہانی کتاب دلائل النبوہ کے اندر ایک روایت ہے، وہ صحیح سند سے مروی ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 8 سال یا 7 سال کا رہا ہوں گا. میں 8 سال یا 7 سال کا رہا ہوں گا کہ میں اس وقت جو کچھ سنتا تھا میں یاد بھی رکھتا تھا. میں سنتا ہوں کہ ایک یہودی یثرب کے ایک قلعے پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یہودیو، اے یہودیو. اس کی آواز سننا تھا کہ سارے کے سارے یہودی اکٹھا ہو گئے اور کہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کیا بتانا چاہتے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ آج طلع نجم احمد، آج احمد کی پیدائش کا دن ہے. آج اس دنیا سے میں احمد کا ظہور ہونے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں کے ہاں آپ کا نام کیا مشہور تھا؟ احمد تھا. البتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد. وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ الذی انزل علی محمد. تو جہاں آپ کا نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا ہے تو آپ کے ذاتی نام ساتھیوں 2 ہیں، محمد اور احمد. البتہ آپ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں. بعض علماء نے تو آپ کے صفاتی نام 99 بلکہ 300 تک پہنچایا ہے. بعض ناموں کا ذکر صحیح حدیث میں آتا ہے. چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے 5 نام رکھے. میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں ماہی ہوں. ماہی وہ ہمارے اردو کا ماہی نہیں جس کے معنی کیا ماہی گیر مچھلی نہیں، ماہی ہے سے جس کے معنی کیا مٹانے والا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر اور شرک کو مٹا دے گا. میں حاشر ہوں کہ میرے ہی پیچھے تمام لوگوں کا حشر ہوگا. اور میں عاقب ہوں. عاقب یعنی جس کے بعد آنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا. پرانی کتابوں میں آپ کا نام آپ کا نام البشیر بھی ہے، المتوکل بھی ہے، نذیر بھی ہے نا، حرز للأمیین بھی ہے، المبین بھی ہے. یہ سارے نام آپ کے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد اور احمد ہے. ویسے مصطفیٰ بھی آپ کا ایک نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ 7ویں دن ملت ابراہیمی کی بنیاد پر آپ کے دادا نے کیا. ساتھیوں جو ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے، نہ اس کی کوئی صحیح دلیل ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ختنہ ہو پیدا ہو تو وہ آدمی کے لیے کوئی فضیلت ہے. بہت سے علماء کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مقتول پیدا ہوئے تھے، لیکن اصل یہی ہے کہ آپ کا ختنہ ملت ابراہیم، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت باقی تھی ان میں ایک چیز تھا کہ لوگ ختنہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ آمنہ نے دودھ پلایا. آپ کے بعد آپ کو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا. البتہ جو یہ مشہور ہے کہ ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا اپنی لونڈی کو اس خوشی میں، اس کی وجہ سے اسے جہنم میں تھوڑی سی نرمی ہوتی تھی. یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ ثویبہ جو آپ کی لونڈی جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ مجھے اور ابو سلمہ کو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد اہل عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو باہری علاقے میں دودھ پینے کے لیے بھیج دیا کرتے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ شہر کے بچے بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں،
اور شہر کے بچے بڑے بزدل بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اہل عرب کا دستور عمومی طور تھا، خاص طور پر اعلیٰ خاندان کے جو لوگ تھے، کہ وہ اپنے بچوں کو بادیہ اور صحرائی علاقے میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، دودھ پلانے کے لیے، مدت رضاعت گزارنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اسی رسم کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو سعد کے اندر جا کر کے وہ مدت رضاعت گزاری ہے۔ بنو سعد یہ کہاں ہے ساتھی؟ مکہ مکرمہ سے جنوب شرق، اور طائف سے، آج جو طائف شہر ہے اس سے جنوب کی جانب ٹھیک 75 یا 80 کلومیٹر کے بعد، ٹھیک 75 یا 80 کلومیٹر کے بعد آج ایک گاؤں آباد ہے جسے الشوحطہ کہتے ہیں، جسے الشوحطہ کہتے ہیں۔ یہی وہ گاؤں ہے جہاں پر بنو سعد کے لوگ رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت وہیں پر گزاری ہے۔ بلکہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل الملکین کہا کرتے ہیں، جبل الملکین کہا جاتا ہے کہ آپ کے شق صدر کا، جیسا کہ بھی آگے آئے گا واقعہ جو پیش آیا تھا، تو اسی جگہ پر پیش آیا تھا۔ آپ جس گھر میں آپ رہا کرتے تھے خیمے میں، وہاں پر ایک گھر بنا تھا، اور ماضی قریب تک حلیمہ سعدیہ کے گھر سے وہ جانا جاتا تھا، حلیمہ سعدیہ کے گھر سے۔ آج سے 30 سال پہلے ڈھا کر کے لوگوں نے وہاں ایک مسجد بنانا چاہی، لیکن حیا نے اسے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک اور بدعت کا وہاں پر ایک اڈا بن جاتا ہے۔ لیکن اصل یہی ہے کہ وہی گاؤں ہے الشوحطہ، آج بھی آباد ہے، آج بھی آباد ہے۔ ذئیبی نام کے کا قبیلہ وہاں پر ہے، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت گزاری ہے۔ البتہ ساتھیوں، جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے وہاں سے دائیں آئی ہوئی تھی، خشک سالی کا زمانہ تھا، مجبور تھی، محتاج تھی، اس لیے شہر میں آئی تھی تاکہ کوئی بچہ ملے، تاکہ اس کے عوض ہمیں ملے۔ حلیمہ سعدیہ تھی، خود ان کے دودھ سوکھا ہوا تھا، خود ان کے بچے کا دودھ پینے کے لیے ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کی اونٹنی کیا تھی؟ ایک لمبا سا قصہ لوگوں نے بیان کیا ہے، یہ سارا کا سارا افسانہ ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر یہ وارد نہیں ہے۔ اور خود آپ سوچیں، عقلی اعتبار سے بھی یہ چیز ماننے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کے ساری دائیں چھوڑ دیا کرتی تھی، کہا جاتا ہے نا، یتیم سمجھ کر کے۔ حالانکہ ذرا آپ سوچیں آپ کہ آپ کے دادا آپ سے وہ محبت کرتے تھے جو اپنے بچوں سے نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دادا عرب کے سب سے معزز انسان تھے، سب سے معزز انسان عرب کے کون تھے؟ آپ کے دادا تھے عبد المطلب۔ 100 اونٹ تو اپنے بیٹے کے بدلے انہوں نے ذبح کرنا چاہا، اور ان کے 300 اونٹ تو ہاتھی والے پکڑ کر کے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ غریب سمجھ کر کے ان کو چھوڑ دے رہے۔ بلکہ یہ تو فخر کی بات تھی ایک عورت کے لیے، ایک خاندان کے لیے، کہ مکہ خانہ کعبہ کا جو متولی ہے اس کا بچہ ہمارے گھر میں پرورش ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو جہاں پر سند کے لحاظ سے یہ بات ضعیف ہے، دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک، ویسا ہم نے کہا آپ کی برکات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ کی برکتیں لامتراہی، دنیا میں بھی آپ کی برکتیں صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ بھی ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کی برکت کا بڑا ظہور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی برکت کو واضح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں بیان کی جائیں جس سے آپ کے یا کسی اور کی شخصیت کے اوپر دست پڑتی ہو۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ بنو سعد کے اندر آپ نے مدت رضاعت گزاری ہے۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ لوگوں کو آپ کی آمد معلوم تھی کہ نہیں معلوم تھی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں اپنے باپ یعنی دادا حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، میرے لیے دعا کی تھی
میرے بارے میں حضرت عیسیٰ نے بشارت اور خوشخبری دی تھی، اور جب میری والدہ مجھ سے مجھے اٹھائے ہوئے تھی، یعنی میں ان کے پیٹ میں تھا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نکل رہا ہے جس سے بشرا تک کی زمین روشن ہو جا رہی ہے، اور ہم نے بنو سعد کے اندر دودھ پیا ہے، اس لیے کہ بنو سعد کے لوگ فصاحت اور بلاغت میں سب سے مشہور تھے، زبان ان کی کیا سب سے صاف تھی، یعنی میری زبان صاف اس لیے زیادہ ہے، میرے اندر فصاحت اس زیادہ پائی جا رہی ہے کہ بنو سعد کے اندر ہم نے زندگی بسری، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے اندر رہے ہیں اور ایک مدت تک رہے ہیں۔ اس کی سب سے واضح مثال یہ بھی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر، جیسا کہ آگے آئے گا، جب آپ سب جعرانہ میں ٹھہرے تھے اور حوازن کے لوگ جو اصل بنو سعد کے لوگ تھے جن سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، حوازن کے لوگ جب وہ گرفتار ہو کر کے آئے اور آپ جعرانہ میں ٹھہرے تھے، تو ان کا شاعر زہیر ابن سرد آ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پکڑی ہوئی ہیں، باندھی ہوئی ہیں، اس میں آپ کی خالائیں بھی ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، ان میں عورتیں بھی ہیں جنہوں نے آپ کو کھلایا ہے، آپ کی پھوپھیاں بھی اس میں، یعنی آپ کے رضاعی جو باپ تھے ان کی بہنیں بھی ہیں، ہم لوگ کس مجبوری میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات دنیا کے کسی اور بادشاہ کے سامنے کی جائے تو وہ بھی رحم کرے گا، آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ امن علیک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میرے لمبا سا قصیدہ پڑھا جو بعد میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی، آپ کو وہ تمام چیزیں یاد آ گئی کہ آپ کہاں زندگی گزاری ہے۔ آپ نے فرمایا یہی بات تم اس وقت کہو جب نماز کے بعد سارے لوگ اکٹھا ہو، تو یہی قصیدہ آ کر کے نماز کے بعد زہیر ابن سرد نے جب پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور بنو مطلب کا جو ہے حصہ وہ سارا کا سارا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ سارے مسلمانوں نے اپنا حصہ معاف کر دیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ کی دنیا کے اندر برکت ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو قتل کرنے آئے تھے، آپ کو مارنے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ آپ نے یہ احسان کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت رات کہاں گزاری ہے؟ جی بنو سعد میں گزاری ہے۔ آپ کی والدہ حلیمہ سعدیہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے رضاعی بھائی والد حارث تھے، آپ کی رضاعی بہن شیمہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا اور حضرت حلیمہ آئی تو ان کی دبلی پتلی تھی، سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، ان کے چھاتی میں ان کے بچے کے لیے بھی دودھ نہیں تھا۔ ذرا سوچے صرف اگر بچے کے لیے بھی دودھ نہیں تھا تو کس لیے آئی تھی یہاں پر؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور جب واپس جانے لگی تو ان کی سواری سب سے آگے ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کی برکات کا انکار نہیں ہے، لیکن اس قصے کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنے کا مقصد کہ رضاعت کی مدت کہاں گزاری؟ بنو سعد کے اندر۔ یہ مدت ساتھیوں 2 سال تھی یا 4 سال تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، یا 5 سال تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کم سے کم آپ 4 سال یا 5 سال تو وہاں ضرور رہے، 4 یا 5 سال آپ وہاں پر ضرور رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہیں پر پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کرنے اور آپ کے دل کو صاف کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں بھی، جس کا خلاصہ یہ ہے ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، اس کا مطلب آپ 4-5 سال کے تھے، تبھی تو گھر کے قریب جہاں بکریاں رہتی وہاں آدمی، اس سے چھوٹا آدمی اگر 1.5-2 سال کا ہے تو نہیں، کہا جو بکریاں چراتا تھا۔ تو ہم لوگ اپنے گھر سے تھوڑی دور جاتے ہیں، اس پہاڑ کے پاس، ٹیلے کے پاس، جسے ہم نے کہا آج جبل الملکین کہتے ہیں، آج جبل الملکین کہا جاتا ہے، کہ ہمیں تو یاد آیا کہ ہم تو کھانے پینے کی چیز کوئی لائے ہی نہیں، آج دھوپ ہے، پیاس لگے گی تو کیا کریں گے؟
لہذا ہم نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں بکریاں دیکھ رہا ہوں، جاؤ امی سے کیا مانگ کر کے لے آؤ، کھانا پانی مانگ کر کے لے آؤ۔ تو کہا کہ میرا بھائی چلا گیا اور کچھ دوسرے لوگ دور بکریاں چرا رہے تھے، سارے لوگ کا یہی پیشہ تھا۔ اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ گدھ سے بڑی اسی شکل کی دو چڑیاں سفید رنگ کی اڑتی ہوئی دکھائی دیتی، ان میں سے ایک کہتا ہے یہ وہی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ہاں ہاں یہ وہی ہے جس کے پاس تجھے بھیجا گیا۔ چنانچہ وہ دونوں نیچے آئے، جلدی سے آئے میرے پاس، مجھے پکڑا اور مجھے چت لٹا دیا اور میرے سینے کو چاک کیا۔ سینے کو چاک کرنے کے بعد میرے دل کو نکالا، پھر اس کے بعد میرے دل کو چاک کیا اور اس میں سے دو چھوٹے چھوٹے کالے ٹکڑے نکالے اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، اور اسے اٹھا کر کے پھینک دیا، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر ان میں سے ایک جو فرشتہ جو چڑیوں کی شکل میں تھے، ایک کہتا ہے کہ سونے کی تھالی لے آؤ، پھر اس کے بعد زمزم کے پانی، اولے کے پانی، برف کے پانی سے میرے دل کو 2-3 بار دھویا، پھر اس کے بعد فرشتہ کہتا اس کے اندر سکینت اور اطمینان بھر دو، پھر اس کے بعد میرے دل کو اپنی جگہ رکھ کر کے ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اسے سل دو۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ ہم لوگ سلائی کا نشان آپ کے سینے میں دیکھتے تھے، نبوت کے بعد بھی سلائی کا نشان آپ کے سینے میں دکھائی دیتا تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے بغیر کسی مشین کے، بغیر بے ہوش کیے ہوئے آپ کے دل کو نکال کر کے آپ کا آپریشن ہو سکتا ہے، ویسے بغیر سلائی کے نشان کے بھی، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگوں کو حق الیقین بلکہ عین الیقین حاصل ہو جائے، لوگ اپنی نظروں سے دیکھ بھی لیں کہ ہاں بھائی اس کے سینہ کبھی نہ کوئی چاک کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ اس کے اوپر مہر نبوت لگا دو۔ اسی لیے ساتھیوں پیدائشی طور پر آپ کے پیٹھ پر مہر نبوت نہیں تھی، پیدائشی طور پر نہیں تھی۔ یہ وہ پہلی روایت ملتی جس سے پتہ چلتا ہے جب آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا تب مہر نبوت آپ کے پیچھے کی طرف کیا ہے وہ لگا دی، ورنہ مہر نبوت پیدائشی طور پر آپ کو کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ ذرا انہیں اور ان کی امت کے مقابل میں تول کر کے تو دکھاؤ، انہیں ان کی کہا کہ 10 رکھا گیا، 100 رکھا گیا، یہاں تک کہ ہر بار میرا پلہ بھاری پڑتا تھا، یہاں تک کہ ایک پلے پر مجھے رکھا گیا اور میری امت کے 1000 لوگوں کو دوسرے پلے پر رکھا گیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں میرے اوپر گر نہ جائیں، اور کہا پھر بھی جب وزن کیا گیا تو کس کا پلہ بھاری پڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ صرف 1000 نہیں، ان کی ساری امت کو ایک پلے میں رکھ دو اور ان کو ایک پلے میں رکھو، پھر بھی پلہ کس کا بھاری پڑے گا؟ انہی کا پلہ بھاری پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ شق صدر کا یہ پہلا واقعہ تھا جو پیش آیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ نبوت کے بعد وقت ہے، اور تیسرا واقعہ شق صدر کا اسراء کے موقع پر، معراج کے موقع پر پیش آیا، جس کا ذکر بعد میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت دیکھ کر کے جو بچے دور بکریاں چرا رہے تھے وہ گھبرا کر کے بھاگے ہوئے میری ماں کے پاس گئے، میری ماں یعنی جو مجھے دودھ پلاتی تھی، جا کر بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھائی کو تو کسی نے قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بھاگی ہوئی آتی ہے، دیکھا کہ میرا چہرہ کا رنگ بدلا ہوا ہے، میں پریشان سے نظر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا کیا ہوا، بیٹا کیا ہوا، بیٹا کیا ہوا؟ تو ہم نے ان سے جب پورا ماجرا سنایا تو انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کے اوپر جن اور شیطان کہ ان کے ساتھ کوئی حرکت تو اسے ہوتا ہے نا، لہذا کہا کوئی سوچنا نہیں ہے، اب سیدھے اپنی سواری تیار کیا، مجھے آگے بیٹھایا اور پیچھے بیٹھ کر کے مجھے لے کر کے، حالانکہ اب تک وہ تمنا کرتی تھی کہ محمد ہمارے ہی آ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی سنجیدگی، آپ کی متانت، آپ کی سمجھ، آپ کی عقل اور آپ کی محبت ان کے دل کے اندر بالکل بیٹھ گئی تھی۔
اور یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بچہ تو بڑی بابرکت والا ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب ویسے ہر 6 مہینے پہ لے جا کر کے والدہ کو دکھایا کرتی تھی تو اس وقت بھی آپ کی والدہ سے کہا کہ اسے مجھے پھر رہنے دیجیے، میرے پاس رہنے دیجیے، واپس جانے دیجیے. اور ایک بہانہ یہ مل گیا کہ مکے میں اس وقت کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لہذا آپ کی والدہ نے بھی اجازت دے دیا. تو جب لے کر کے واپس آتی ہیں تو ان کی والدہ نے کہا کہ اب تک تو یہ متمنی تھی کہ یہ میرے پاس رہے، آخر اسے یہاں کیوں لے کر کے چلی آئی، یہاں لے کر کے کیوں چلی آئی؟ تو انہوں نے پورا قصہ بیان کیا. بڑی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی. آپ کی والدہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میرے اس بچے کی ایک شان ہے، اس لیے کہ ہم نے اس سے عجیب چیز دیکھی ہے. وہ کیا عجیب چیز ہے؟ کہا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں نے خواب میں دیکھا اور ایک سے زائد بار کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکل رہا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بچہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ بعض روایت میں وہ مسلمان ہوئی تھی، سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک بار وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر جو اڑھی ہوئی تھی اسے بچھا دیا. کہا کون ہے؟ کہا کہ ان کے دودھ پلانے والی ماں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہتے حلیمہ سعدیہ بڑی محبت، لیکن اس کے بعد اس واقعے کے بعد انہیں چھوڑ کر کے چلی گئی. اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ہی کے پاس رہے. لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ خصوصاً بنو ہاشم کا تعلق مدینہ منورہ سے گہرا رہا ہے. ہاشم نے وہاں شادی کی تھی، آتے جاتے رہتے تھے. لہذا ایک وقت آیا کہ حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ تھی اور ان کی لونڈی ام ایمن جن کا نام برکہ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میراث تھی، اس لیے کہ آپ کے والد کا جب انتقال ہوا تھا تو 3 چیزیں چھوڑ کر کے گئے تھے. 3 چیزیں عبداللہ چھوڑ کر کے گئے تھے. 4 اونٹ تھے، 4 اونٹ تھے، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، اور ام ایمن برکہ نامی حبشہ کی ایک لونڈی تھی. یہ 3 چیزیں چھوڑ کر کے گئے تھے. تو آپ کی پرورش برکہ ام ایمن ہی کیا کرتی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی قدر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہی میری ماں، اور یہ ہجرت کے بعد تک زندہ رہی ہے. ہجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت زید ابن حارثہ سے کی تھی. تو اسامہ ابن زید جن کے بارے میں کہا جاتا تھا حب ابن حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب ابن حب رسول اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے رسول کے پیارے اور اللہ کے رسول کے پیارے کے بیٹے حضرت اسامہ جو تھے وہ انہی ام ایمن کے بیٹے تھے، ام ایمن کے بیٹے تھے. تو آپ کی والدہ، لیکن صحیح یہ ہے کہ تینوں گئے تھے. آپ کے دادا بھی ساتھ میں تھے، آپ کی والدہ بھی تھی، اور ام ایمن. آپ کو لے کر کے مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب تھا وہاں پر گئے، اس لیے پورا رشتہ داری تھی، وہاں زیارت کے لیے گئے. وہاں 1 مہینہ ٹھہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد بھی وہ چیزیں یاد نہیں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے طبقات ابن سعد وغیرہ کے اندر آپ بیان فرماتے تھے ہجرت کے بعد بھی یہی وہ تالاب ہے جس میں ہم نے تیرنا سیکھا ہے، یہی وہ ٹیلا ہے جس پر میں انیسا نامی ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور یہی وہ گھر ہے جس گھر میں میرے والد کی قبر ہے. مدینہ منورہ کے ایک عالم، بڑے عالم جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور مسجد نبی میں ان کا درس ہوتا ہے، ابو بکر جابر الجزائری، وہ بیان کرتے ہیں کہ ماضی قریب تک وہ گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر لوگوں کے نزدیک مشہور اور معروف تھی، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اس قبر کی زیارت اور اس پر جا کر کے وہاں سے استغاثہ وغیرہ شروع کر دیا. لہذا اس قبر کو، اس لیے کہ اسلام کے اندر قبر پرستی نہیں ہے. تو آپ صلی بیان فرماتے کہ ہاں وہ گھر بھی مجھے یاد ہے جس گھر میں میرے والد کی قبر تھی. علی کل حال 1 مہینہ وہاں رہ کر کے واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ سے 35 یا 40 کلومیٹر کی دوری پر
ایک وادی تھی جسے ابوا کہا جاتا تھا، اور جگہ تھی جہاں غدان کہتے تھے، یہ وادی غدان تھی اور جگہ کا نام ابوا تھا۔ آج وہ جگہ وادی خریبہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ لوگ اگر مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آپ چلیں تو آپ کو 35 یا 40 کلومیٹر کی دوری پر وادی خریبہ اور المستورہ نامی ایک شہر کا نام آئے گا۔ المستورہ جو لوگ ادھر سے گئے ہیں انہیں یاد ہوگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو بھی اٹھا لیا تاکہ بعد میں کسی کہنے والے کو اعتراض کا یہ موقع نہ ملے کہ اسے جو فصاحت ملی ہے، اسے جو علم ملا ہے، ان کے والدین نے ان کی اچھی تربیت کی تھی۔ نہیں، ساری کی ساری تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نے کی تھی؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے میری تربیت کی ہے اور میری اچھی تربیت کی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد تو وہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا انتقال ہوا اور اس جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اس جگہ کو آپ پہچانتے تھے۔ چنانچہ موضوع سے متعلق ہے لیکن سیرت سے خارج ہے، آپ صرف فتح مکہ کے موقع پر جا رہے تھے، فتح مکہ کے موقع پر جا رہے تھے تو جب وادی غدان تک پہنچے ہیں، جیسے کہتے ہیں بریدہ کی روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں، وادی غدان ابوا کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ذرا سا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ کہا آپ کچھ دور تشریف لے گئے، کہیں پر آپ کھڑے تھے، اس کے بعد آپ آتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آپ پریشان سے نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہیں پر ام محمد کی قبر ہے، یہیں پر ام محمد کی قبر ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کے لیے شفاعت کی اجازت دے دے، کہ میں ان کے لیے شفاعت کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، لیکن اللہ نے مجھے شفاعت کی اجازت نہیں دی۔ راوی کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ والدہ کی محبت آپ کے اوپر غالب آ گئی، محبت آنسو آ گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کی اجازت تو نہیں دی، البتہ مجھے اس کی اجازت ضرور دی ہے کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر لوں۔ تو اے لوگوں تم قبر کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبر آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 سال گزر جانے کے بعد بھی، زائد وقت عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر اچھی طریقے سے یاد تھی کہ کہاں پر قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا اور بعض ام ایمن آپ کو مکے لے کر کے آتی ہیں، آپ اپنی دادا کی کفالت میں آ گئے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عبد المطلب کو اپنے بیٹے سے عجیب قسم کی محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ انہیں لے کر کے کھانا کھاتے تھے اور انہیں لے ہی کر کے اپنے بستر کے اوپر سوتے تھے۔ ساتھیوں اسی لیے جو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کے کوئی آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مکے کا سردار جس سے اتنی محبت کرتا ہو تو لوگوں کو تو فخر ہوتا کہ ہاں بھائی میرے گھر کون پرورش پا رہا ہے؟ مکے کے سردار کا بیٹا پرورش پا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کو بڑی محبت تھی۔ اس محبت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک راوی ہے کندی ابن سان، وہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک بار میں حج کر رہا تھا، اس لیے کہ لوگ پہلے بھی حج کیا کرتے تھے۔ میں خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو شام کا وقت ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا ہے، وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور درد بھرے انداز میں ایک شعر پڑھ رہا ہے، رب رد راکبی محمدا ردہ الی واصطنع بہ یدا، اے اللہ تعالیٰ میرے سوار محمد کو واپس کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ تو واپس کر دے، تیرا بڑا احسان کرم ہوگا ہمارے اوپر۔ ہم نے کہا کہ آخر یہ بوڑھا کون ہے جو اتنے درد بھرے انداز میں
یہ شعر پڑھ رہا اور کس کو یاد کر رہا ہے؟ کہا گیا کہ یہ عبد المطلب ہے، ان کے بیٹے کا بیٹا، جب بھی بھیجتے تھے کہیں وقت پر واپس آ جاتے تھے، لیکن آج اپنے 2-1 اونٹوں کو لانے کے لیے بھیجے لیکن واپس نہیں آئے ہیں، اور سورج ڈوبنے جا رہا ہے لیکن ابھی تک واپس نہیں پہنچے۔ تو عبد المطلب رو رہے اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ سورج ڈوبنے والا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا سورج تو ڈوب رہا تھا لیکن دین کا سورج صفا کی طرف سے نکل کر کے آ جاتا ہے۔ عبد المطلب بڑھ کر کے انہیں چمٹا لیتے ہیں، روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا تم نے تو مجھے اتنا پریشان کر دیا کہ اتنا پریشان تو دودھ پلاتی ہوئی عورت بھی اپنے بچے کے گم ہونے پر اتنا پریشان نہیں ہوتی ہے۔ تو عبد المطلب کو اپنے پوتے سے غایت درجے کی محبت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور بھی منظور تھا کہ محمد لاڈ پیار میں نہ پلے بڑھے، اس لیے کہ اس سے دنیا کا مشکل ترین کام لینا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال سے بھی زیادہ یا 9 سال کے قریب ہوتی ہے تو 82 یا 85 سال کی عمر ہو کر کے ان کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے ام ایمن جو آپ کی سمجھیے کہ پرورش کرنے والی تھی، ماں کے بعد آپ کی ماں تھی، وہ کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا ہے، جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنازے کے پیچھے چل رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، آپ کے جنازے کے پیچھے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ماں نہیں، باپ نہیں تھا، ماں نہیں رہ گئی، اب ایک دادا تھا وہ بھی نہیں رہ جا رہا ہے۔ لیکن دادا نے اپنے انتقال کے بعد یہ چیز کس کو سونپی تھی؟ ابو طالب کو سونپ کر کے گئے تھے جو آپ کے چچا تھے۔ ابو طالب بھی آپ کے جو چچا تھے انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی محبت کی، اپنے تمام بچوں سے زیادہ ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیرت کے اندر ہے کہ سفر و حضر میں بھی انہیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 11 یا 12 سال کی تھی، جیسا کہ کہا جاتا ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے کہ ابو طالب شام کے سفر کو تجارت کے لیے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لپٹ گئے کہ نہیں مجھے بھی لے کر کے چلیے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ چھوٹے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے تو آپ کو لے کر کے شام گئے اور بصرہ تک پہنچے، مقام بصرہ تک۔ ساتھیوں بصرہ اور ہے اور بصرہ اور ہے۔ بصرہ جو شہر ہے جو عراق میں ہے کوفہ کے بعد، یہ تو آپ کے زمانے میں تھا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی تب کوفہ اور بصرہ شہر آباد ہوا ہے۔ یہ شہر بصرہ ہے جو آج اردن اور سوریہ کے حدود پر ہے۔ اردن کی حدود جہاں پر ختم ہوتی ہے اور سوریہ کی حد جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں آج ایک مشہور شہر آباد جسے درعا کہتے ہیں، مشہور شہر آباد جسے درعا کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جسے بصرہ کہا جاتا تھا، جسے بصرہ کہا جاتا تھا۔ یہاں ایک راہب رہتا تھا جسے بحیرہ کہتے تھے، ایک یہودیوں یا نصرانیوں کا عالم رہتا تھا جسے اس کی عبادت گاہ تھی۔ تو مکہ کے لوگ جب شام کا سفر کرتے تھے تو اس کی عبادت گاہ کے پاس ہمیشہ جا کر کے ٹھہرا کرتے تھے۔ تو اس بار جب ابو طالب اپنے ساتھیوں کے ساتھ، قریش کے ساتھ، اور آپ کو لے کر کے جب وہاں سے گزرے، وہاں پر ٹھہرے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلی بار یہ ہوا، پہلی بار ایسا پیش آیا کہ بحیرہ راہب اپنے گھر سے نکل کر کے ان کی طرف آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اس نے اور کہا اس بچے کا ذمہ دار کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں۔ کہا یہ تمہارا کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ زندہ ہو، یہ یتیم ہے۔ یہ ساتھیوں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہود، کسی دوسری مجلس میں یہ تفصیل میں رکھوں گا کہ یہود کس طریقے سے، نصارہ کس طریقے سے آپ کو پہچانتے تھے،
اور ابو طالب کے سامنے کیسے کیسے حقائق آئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت قسمت میں نہیں رکھتا تو ہدایت نہیں ملتی۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کی آیت کھول کر کے دکھا دیجئے، آپ اللہ کا اس کا حدیث آپ نکال کر کے دکھا دیجئے، لیکن آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کی قسمت میں۔ تو ابو طالب سے کیا کہا کہ نہ، یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ وہ یتیم بچہ ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ اس امت کا آخری نبی ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے تم نے پہچانا ہے؟ کہا اس لیے کہ جس طرف سے تم آ رہے تھے جو بھی درخت تھا وہ جھک کر کے اسے سلام کیا کرتا تھا۔ ساتھیوں، اب آپ یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو حق ہے کہ آخر صرف بسرا نے کیسے دیکھا کہ وہ سلام کر رہے ہیں، آپ دوسرے لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ ہے بات صحیح؟ بحیرہ نے کیوں دیکھا؟ کیسے دیکھ لیا؟ کیسے پہچان لیا کہ وہ سلام کر رہا ہے، درخت سلام کر رہے ہیں، اور دوسرے ساتھ والے لوگوں نے کیوں نہیں؟ لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، میں آپ کے سامنے بیٹھوں اور ایک ڈاکٹر کے سامنے بیٹھوں، ہے نا؟ آپ میرے چہرے سے دیکھ کر کے کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن ایک ڈاکٹر، ایک حکیم جو سمجھدار ہے بتا دے گا کہ ہاں بھائی انہیں کیا بیماری، انہیں کیا تکلیف ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ چہرہ وہی، دوسرا چہرہ ہے، آنکھ وہی ہے کہ دوسری آنکھ ہے، سب کچھ وہی ہے نا، لیکن دیکھنے کا یہ علم کی بات ہے، یہ علم کی بات ہے۔ اس لیے کہ بحیرہ کو وہ علم تھا جس سے وہ دیکھ لے رہا تھا کہ ہاں جس راستے سے گزر رہے ہیں جو درخت بھی ہے انہیں سلام کر رہا ہے۔ بحیرہ راہب نے پہلی بار اپنے گرجے گھر سے، اپنے عبادتگاہ سے باہر قدم رکھا تھا اور اصرار کرتا ہے کہ آج تمام لوگوں کی دعوت ہے ہمارے یہاں، آج تمام لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگ رک گئے، ٹھہر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو لے کر کے، اس لیے کہ آپ کسی کے اوپر بوجھ بن کر کے رہنا نہیں چاہتے تھے، اونٹوں کو لے کر کے چلے گئے۔ جب وہ کھانا رکھا جاتا ہے تو راہب کہتا ہے کہ وہ بچہ کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ اونٹ لے کر کے گئے ہیں، کہا کہ اسے بلاؤ۔ جب بلایا تو آپ آنے لگے تو راہب نے کہا کہ دیکھو اس درخت کے پاس سے گزر رہا اور وہ درخت سے سلام کر رہا ہے، اور درخت نبی کے علاوہ کسی اور کو سلام نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے تھے کہ میں ابھی تک مکہ مکرمہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ آپ مدینہ منورہ میں تھے، کہا ابھی بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ سے سلام کرتا تھا، نبوت سے پہلے مجھ سے سلام کرتا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بحیرہ راہب نے کہا کہ برائے مہربانی اسے اپنے ساتھ لے کر کے آگے نہ جائیے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ یہود اسے قتل نہ کر دیں۔ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آخر نبی ہم میں پیدا ہو، بنو اسماعیل سے پیدا نہ ہو۔ تو اس وقت ابو طالب نے بعض لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا تھا۔ اب ہمارے خیال سے آج کی مجلس کو یہیں پر روک دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوش اور جفاکشی کی جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کے بعد سے، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر آپ کے ساتھ سامنے رکھوں گا۔ البتہ ایک چیز آج کی جو درس ہے اس سے متعلق 2-4 باتیں آپ کے سامنے فائدے کے طور پر رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام رکھا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جب بھی کوئی بڑا انقلاب آنا چاہتا ہے، دنیا کی حالات بد سے بدتر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک بڑا انقلاب تھا، اسی لیے آپ کی آمد سے پہلے دنیا کے حالت بد سے بدتر تھی۔ اور آج بھی یہ جو دنیا کی حالت خاطر مسلمانوں کے لیے اخلاقی طور پر، جرم کے طور پر بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اس وقت دنیا کی حالت۔ روزانہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اخلاق برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ ایک رشتے دار خاندان میں آپس میں وہ محبت نہیں رہ گئی جو پہلے
محبت۔ اس کے بعد بھی ایک انقلاب آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے ذریعے ایک شخص اس دنیا میں آئے گا جو دنیا کو دوبارہ روشن یعنی مہدی کے نام سے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ظہور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، جس طریقے سے عام انسان ایک ہوتا ہے، جس طریقے سے عام انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پیدا ہوتا ہے، رضاعت کی ہر چیز مدت گزارتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، ماں کے انتقال پر غم ہوتا ہے، باپ دادا کے انتقال پر روتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان بچہ رہتا ہے، جوان ہوتا ہے، یہی سارے مرحلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کے ساتھ رہنے والے اور آپ کے بعد تمام ائمہ کا اس پر اتفاق رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہندوستان سے پتہ نہیں کہاں سے یہ بدعت چل چکی کہ ہاں بھائی آپ بشر نہیں تھے، آپ نور تھے۔ تیسرا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اہل کتاب کے نزدیک معروف اور مشہور تھی، حتیٰ کہ آپ کس جگہ پیدا ہوں گے، کہاں آپ ہجرت کر کے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے تقریباً، یہاں تک ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ اور یہ چیز بالکل کھل کر کے سامنے آ گئی ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، بنو قریظہ کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا، بنو قریظہ یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے، جیسا کہ آگے آئے گا، اور آپ نے غزوہ خندق میں کامیابی کے بعد ان کے ساتھ سلوک جو کرنا تھا یعنی قتل کرنا، اور آپ نے کیا تھا۔ تو کہا بنو قریظہ کے ایک شیخ نے ہم سے بیان فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ بنو قریظہ کے جو لوگ تھے، کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں وہاں پر ایک شخص آ کر کے رہتا ہے ابن الحیبان نام کا، کہا بڑا نیک آدمی تھا، نماز جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان میں اتنا اچھا آدمی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، یعنی مسلمانوں کے علاوہ اتنا نیک آدمی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ کہا جب مدینہ منورہ یثرب کے اندر قحط پڑتا تھا تو لوگ اس سے کہتے تھے کہ اے ابن الحیبان چلو دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ وہ کہتا تھا کہ میں ایسے دعا نہیں کرتا، پہلے تم لوگ کچھ صدقہ اور خیرات کرو تب ہم دعا کرتے ہیں۔ کہتے اللہ کے بندے ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم صدقہ اور خیرات کریں؟ دیکھتے رہی خشکی کے زمانہ ہے، کھیتی سوکھ گئی ہے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ بھی ہو، 1 سا کھجور ہی کیوں نہ صدقہ کرو، 1 کلو 1.25 کلو جو ہی کیوں نہ صدقہ کرو، یہ صدقہ کرو تو ہم چل کر کے دعا کرتے۔ کہا جب لوگ صدقہ کرتے تو وہ باہر لے کر کے جاتا، کہا کہ اللہ کی قسم ابھی اپنی جگہ پر وہ موجود ہی رہتا تھا، اپنی جگہ موجود ہی رہتا تھا کہ بدلی آتی تھی اور ہمیں سیراب کر کے جایا کرتا۔ کہا یہی ابن الحیبان کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا اے یہود کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں شام کا رہنے والا تھا جہاں ہر قسم کا سایہ ہے، پانی ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، ذرا یہ بتاؤ اس سوکھی زمین میں جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، گرمی ہی گرمی، دھوپ ہی دھوپ ہے، آخر یہاں وہاں کیوں آیا ہوں؟ کہتے تھے کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا اس لیے ایک نبی یہاں سے مکہ کی طرف اشارہ کیا، ایک نبی یہاں سے پیدا ہونے والا ہے جس کی ہجرت گاہ یہ شہر ہے، اسی لیے میں یہاں پر آ کر کے تمہارے ساتھ آباد ہوا ہوں۔ وہ پیدا ہو چکا ہے، اگر پیدا نہیں ہوا ہے تو عن قریب پیدا ہوگا اور یہاں پر آئے گا۔ اے یہود کے لوگوں، اے قریظہ کے لوگوں، دیکھنا اس کی بات مان لینا، وہ اس دنیا کا سچا نبی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں کس طریقے سے بالکل آپ مطلب کی صفات وغیرہ کا علم تھا، لیکن وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پانچواں فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بابرکت بنایا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
ہے نے آپ نے آپ کو دنیا والوں کے لیے کیا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، جاندار عقل مندوں کے لیے نہیں بلکہ آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانداروں کے لیے نہیں بلکہ آپ بے جان چیزوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ جس رحمت کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہی سے شروع ہوا ہے اور آپ کی نبوت کے بعد اس کا بڑا اظہار ہوا، حتیٰ کہ قیامت تک اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ یہ چند باتیں ہیں جو آج کے درس سے متعلق رکھی گئیں، باقی مجلس انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی اگلی مجلس آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی فرمائیں۔ آپ نے بیان فرمایا 571 ہجری، وہ ہجری نہیں عیسوی، نعوذ باللہ اگر غلطی ہو گئی ہجری تو یہ میری غلطی ہے۔ جی دوسری گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش یا شفاعت یا مغفرت کی اجازت نہیں ملی اپنی والدہ۔ ہمیں سکول سے کالج تک کبھی تک گھر سے مسجد تک ایک ہی دعا پڑھنے میں ملی ہے جو ترجمہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں تو والدین کا ذکر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یہ دعا، تو پھر کیسے ہم کہیں گے کہ وہ؟ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا عمل بطور تعلیم کے ہوا کرتا تھا کہ لوگ ایسا کہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز شرعی اصول یہ ہے کہ جو نص مطلق ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، جو نص عام اور مطلق ہوتے ہیں، ان تمام نصوص کو محمول کیا جاتا ہے خاص نص کے اوپر۔ تمام کو محمول کس پر کیا جاتا ہے؟ خاص نص کے اوپر۔ یہ عام نص ہے کہ انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اور خاص نص یہ ہے کہ جس کے والدین مسلمان نہ ہوں، ما کان المشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ نبی کے لیے اور مؤمنین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں جو مشرک ہیں، اگرچہ وہ ان کے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں۔ تو یہ ایک نص خاص ہے، ایک نص خاص ہے اور وہ نص عام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ محمول کیا جائے گا ان لوگوں کے والدین پر جن لوگوں کے والدین دعا اور استغفار کے مستحق ہیں۔ جی دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو لوگوں کے دل پر بڑا بھاری پڑتا ہے، اور دوسروں سے کیا بتاؤں، سچ خود میرے دل کی عقل تسلیم نہیں کرتی، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ لیکن ساتھیوں ایک بات ضرور ہے کہ یہیں پر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ جابر کون ہے اور مجبور، مختار کل کون ہے، اور وہ انسان کون ہے جس کو اپنے جان کے اوپر اختیار حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دو خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو اللہ کے نزدیک جو مقام حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی سیرت سے یہ ثابت کر دیا کہ جابر اور جابر صرف اللہ تعالیٰ، مختار کل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی مشیت میں کسی کو ذرہ برابر کوئی اختیار حاصل نہیں، اس کی مشیت میں کسی کو ذرہ برابر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے باپ کو لے کر کے حاضر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی آزر کو جنت میں داخل
اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کتنے معبود بنا رکھے ہو. کوئی عبد القادر جیلانی کو مختار کل کہتا ہے، کوئی کس، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی بہت بڑی حکمت ہے جو وہی سمجھ سکتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے ہم عام طور پر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ موضوع چھیڑا ہی نہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں کہ جہنمی. یہ موضوع چھیڑا ہی نہ جائے. نہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، نہ سوال ہوگا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، ہم سے سوال. آمنہ بنت وہب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی خالص قرآن اور حدیث کی دلیل کی بنیاد پر آ کر کے کوئی سوال کرتا ہے، علمی، دیکھیں علمی بحث اور ہوتی ہے اور عام لوگوں کے سامنے کوئی ذکر کرنا مسئلہ اور ہوتا ہے، وہ یہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی یہ ثابت
سے